وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہاں بات کر رہا ہوں میں، ان مولانا صاحب کا الدین بیان ہے۔ عند اللہ الاسلام، اب صرف ایک ہی دین چلو چلے گا، وہ اسلام ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دیں گے ابھی تو کیا شروع ہوا ہوگا؟ وَمَن يَبْتَغِ چلو غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور زندگی کو اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں، آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ دین ایک زندگی ہے جسے طاقت سے نافذ نہیں کیا جاتا، جسے ڈنڈے سے نہیں منوایا جاتا۔ ہم کسی بچے کو ڈنڈے سے ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، ڈنڈے سے اس کو سائنسدان نہیں بنا سکتے۔ وہ 20-25 سال کی محنت کر کے پڑھتے پھر جا کر وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کرتا ہے، فزکس میں کرتا ہے۔ ایک لمبی زندگی ہے، ایک تربیت ہے۔ دین ایک زندگی ہے جو نافذ نہیں ہوتا، جو اندر سے نکلتا ہے۔ جیسے جسم میں سے روح کو نکال دیا جائے تو جسم میت اور مردہ ہے۔ اب اسے کہو نماز پڑھو، وہ کہاں سنے گا؟ اسے کہو حج کرو، وہ کہاں سنے گا؟ اسے کہو روزہ رکھو، مرا ہوا ہے۔ جب دل مر جاتے ہیں تو دیکھنے میں لوگ زندہ نظر آتے ہیں لیکن وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور۔ تو انبیاء ایک طرز محنت لاتے ہیں جس سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے، گزرنے کے بعد وہ ایمان والے بنتے ہیں، گزرنے کے بعد وہ رضی اللہ عنہ بنتے ہیں۔ وہ ساری ترتیب ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ تمہیں ان گھاٹیوں سے گزاروں گا جس سے پہلوں کو گزارا، جن پر زلزلے آئے، یہاں تک کہ انبیاء پکار اٹھے، ایمان والے پکار اٹھے۔ تیری مدد کہاں ہے، کب آئے گی؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پھٹ گئیں جنگ خندق، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل اچھل کے گلے میں آ کے اٹک گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں بھی عجیب و غریب سوچنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اب آیا تیرے اللہ کا امتحان ایمان والوں پر۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان پر شدید قسم کا امتحان آیا، سخت قسم کا امتحان آیا۔ ان سے گزر کر پھر اللہ کا اعلان ہوا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ان سے راضی ہو گئے۔ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ وہ ایک محنت میں سے گزرے، اس سے گزر کر اللہ کی بارگاہ میں وہ محبوب بنے۔ اس محنت میں سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کا سبق ہے۔ سارے نبیوں کی دعوت لا الہ الا اللہ، سارے نبیوں کی محنت لا الہ الا اللہ کا یقین دلوں میں اتارنا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا
واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا. پہلے رسول، پہلا سبق لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ، اس تمہارا بنانے والا اللہ، تمہیں مٹی سے نکالنے والا اللہ، تمہیں نطفے میں بدلنے والا اللہ، تمہیں علقہ میں بدلنے والا اللہ، تمہیں مضغہ میں بدلنے والا اللہ، اس میں ہڈیاں پرونے والا اللہ، ہڈیوں پہ گوشت چڑھانے والا اللہ، تمہیں نئے نقش دینے والا اللہ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہاری صورتیں بنانے والا اللہ. ونفخ فیہ من روحہ، تمہارے اندر روحوں کو بھرنے والا اللہ، تمہاری آنکھیں بنانے والا. الم نجعل لہ عینین، وہ اللہ. تمہاری زبان بنانے والا وہ لسانا، وہ اللہ. تمہارے ہونٹ بنانے والا وہ اللہ. وشفتین وہدیناہ النجدین، تمہیں حق و باطل کی راہیں سمجھانے والا اللہ. زمین کا فرش بچھانے والا اللہ. واللہ انبتکم من الارض نباتا، زمین کے اندر تمہیں دوبارہ دفن کرنے والا اللہ. پھر تمہاری بوسیدہ ہڈیوں نہیں بلکہ مٹی ہوئے ذرات، بلکہ کائنات میں بکھرے ہوئے ذرات. دبانے والوں نے مجھے دبایا، صدیاں گزری، میری ہڈیاں بھی مٹی ہو گئیں. پھر زمین نے کروٹ بدلی، نیچے کا اوپر پھینکا، اوپر کا نیچے ڈالا. پھر ہواؤں نے اڑایا اور میری مٹی کو ہواؤں میں ایسے بکھیر دیا. میں اس طرح کچھ نہ ہو گیا جیسے پہلے میں کچھ نہ تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ پہلا سبق ہے کہ اس دھرتی کا ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک مہیمن ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک عزیز ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک جبار ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک رحمان رحیم ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک الملک ہے جس کا نام اللہ ہے. اس کائنات کا ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک ملیک ہے جس کا نام اللہ ہے، القدوس السلام المومن ہے جس کا نام اللہ ہے، المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے جس کا نام اللہ ہے، سبحان اللہ عما یشرکون اس کا نام اللہ ہے، المصور الغفار القہار الوہاب ہے جس کا نام اللہ ہے، الفتاح الرزاق ہے جس کا نام اللہ ہے، العلیم القابض الباسط ہے جس کا نام اللہ ہے، الخافض الرافع ہے جس کا نام اللہ ہے، المعز المذل ہے جس کا نام اللہ ہے، الحکیم الودود ہے جس کا نام اللہ ہے، الحفیظ المقیت ہے جس کا نام اللہ ہے، الباعث الشہید ہے جس کا نام اللہ ہے، الوکیل القوی ہے جس کا نام اللہ ہے، المتین الولی ہے جس کا نام اللہ ہے، الحمید المحصی ہے جس کا نام اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وہ اللہ کون جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ کون جس کو نیند نہیں آتی، وہ اللہ کون جو اونگتا نہیں، وہ اللہ کون جو دھرتی سے لے کر آکاش آسمان، سات آسمان، عرش فرش لوح قلم کرسی کا مالک، وہ اللہ کون جو مشرق اور مغرب کا مالک، وہ اللہ کون جو شمال و جنوب کا مالک، وہ اللہ کون جو چاند تاروں سیاروں کا مالک، وہ اللہ کون جو جبریل و میکائیل کا مالک، وہ اللہ کون جو شمس و قمر کا مالک، وہ اللہ کون جو دن اور رات کا مالک، وہ اللہ کون جو پہاڑوں دریاؤں کا مالک، وہ اللہ کون جو میدانوں صحراؤں کا مالک، وہ اللہ کون جو مالک الملک ہے، شہنشاہ ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں، اس کے اوپر کچھ نہیں، اس سے چھپا کچھ نہیں، وہ ہر شے سے پہلے، وہ ہر شے کے بعد، وہ ہر شے کے اوپر، وہ ہر شے سے باطن، وہ قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء، وہ خالق كل شيء اور مالک كل شيء اور رازق كل شيء، وہ غالب ہے مغلوب نہیں، وہ رازق ہے مرزوق نہیں، وہ مالک ہے مملوک نہیں، وہ خالق ہے مملوک نہیں، وہ رب ہے مربوب نہیں، وہ حافظ ہے محفوظ نہیں، وہ ناصر ہے منصور نہیں. لا تراہ العیون
ہماری آنکھوں سے دور رہتا ہے، ولا تخالطہ الظنون، ہمارے خیالات کی دنیا سے بھی پرے ورے رہتا ہے، لا یصفہ الواصفون، کائنات مل کر اس کی تعریف ثناخواں ہو تو اس کی تعریف کا حق ادا نہ کر سکے۔ سمندر سیاہی بناؤ، درختوں کو توڑ کے قلم بناؤ، اللہ کہتا تم نہ بنو، میں بناؤں گا، تمہیں قلم بنانے میں تکلیف ہوگی، میں قلم بنا کے دوں گا، دھرتی کے درخت کاٹ کے قلم بناؤں گا، سمندر کو سیاہی بناؤں گا، تم سب پر علم کا فیضان کروں گا، تمہیں سمندروں کے کنارے بٹھاؤں گا، پھر میں کہوں گا لکھو میں کیسا ہوں، اور تم پر علم کو اتاروں گا، نازل کروں گا، پھر تم میری تعریف لکھو گے۔ تمہارا علم تھکے گا، میں نبیوں کو بھیجوں گا، تمہارا علم تھکے گا، میں فرشتوں کو بھیجوں گا، تمہارا علم تھکے گا، میں جبریل میکائیل کو بھیجوں گا، تمہارا علم تھکے گا، اسرائیل اسرافیل کو بھیجوں گا، تمہارا علم تھکے گا، عرش کے فرشتوں کو بھیجوں گا۔ جاؤ تم بھی اپنے رب کو لکھو کہ اللہ کیسا ہے، کیا ہے، کیا ہے، نور السماوات والارض، کیا ہے مالک الملک، میرا اللہ کیا ہے، تؤتی الملک من تشاء، میرا اللہ کیا ہے، تنزع الملک من، میرا اللہ کیا ہے، وتعز من تشاء، میرا اللہ کیا ہے، وتذل من تشاء، میرا اللہ کیا ہے، بیدک الخیر، میرا اللہ کیا ہے، انک علی کل شیء قدیر، میرا اللہ کیا ہے، تولج اللیل فی النہار، میرا اللہ کیا ہے، وتولج النہار فی اللیل، میرا اللہ کیا ہے، وتخرج الحی من المیت، میرا اللہ کیا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور اللہ کیا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے۔ کیا ہوگا؟ آؤ لکھو، جبریل لکھو، میکائیل لکھو، اسرافیل لکھو، اسرائیل لکھو، عرش کے فرشتوں لکھو، سات آسمان کے فرشتوں، انسان جنات لکھو، انبیاء کا علم فرشتوں سے زیادہ لکھو، رسولوں کا علم نبیوں سے زیادہ لکھو، رسولوں سے زیادہ ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا علم زیادہ لکھو، پھر ان سب سے زیادہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ سید الرسل محمد احمد، حاشر و عاقب، فاتح و خاتم، طٰہ یاسین، ابو القاسم، شاہد مبشر، نذیر داعی اللہ، سراج منیر، مبشر مدثر مزمل، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، والضحى واللیل اذا سجا، کبھی چہرے کی قسمیں، واللیل اذا سجا کبھی زلفوں کی قسمیں، وقیل ہی کبھی بول کی قسمیں، وہذا البلد الامین کبھی محبوب کے شہر کی قسمیں، کبھی ان کو راضی کرنے کی قسمیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کبھی وکیل صفائی بن کے قسمیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ کبھی آپ کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے قسمیں، یاسین والقرآن الحکیم إِنَّكَ لَمِنَ المرسلین، کیا علم دیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کیا پرواز دی، کیا پرواز دی، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کیا مقام دیا، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، کیا کمال دیا کہ خود اللہ جو ساری کائنات سے کہتا مجھے راضی کرو، وہ کہتا میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہاں ساری دنیا تیرے رب کو راضی کرے گی، تیرا رب تجھے راضی کرے گا۔ اللہ اکبر، کیا رسول، کیا ہادی، کیا مہدی، کیا صاحب العلم، صاحب القلم، صاحب السیف، اور جنت کا چابی بردار، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا۔ آپ نے فرمایا جنت کی چابی قیامت کے دن تمہارے نبی کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں، ساری دنیا میرے پیچھے اور تمہارا نبی سب سے آگے، ساری دنیا چپ ہوگی تمہارا نبی بولے گا، ساری دنیا مایوس ہوگی تمہارا نبی خوشخبریاں سنائے گا، تم ساری دنیا جکڑی جائے گی تمہارا نبی شفاعت کرے گا، تمہارے نبی کی شفاعت سے پل پار ہوگا، تمہارے نبی کی شفاعت سے جنت کا دروازہ کھلے گا، سب سے پہلے جنت کی دھرتی پر قدم رکھنے والا میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، پھر یہ امت ہوگی، پھر باقی انبیاء، آج وہ بھی آ گئے، وہ بھی لکھ رہے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، ہم تو اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رہا جملے یاد کی تو ٹھوکی جاتے ہیں، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ اس میں بھی بڑا خوش ہوتا ہوگا، بہت خوش ہوتا ہوگا، چونکہ لوگوں نے یہ کہنا ہی چھوڑ دیا ہے، اللہ کی عظمت کا بھول جیسا بھی ہے، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہوگا، بہت اچھا لگتا ہوگا، زمین چھوٹی اللہ بڑا، ہنستا بھی ہوگا، خوش بھی ہوتا ہوگا،
زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا. ارے بھائی اللہ کے بندو، ارے خالق اور مخلوق میں بھی کوئی نسبت ہے؟ زمین چھوٹی سورج بڑا ٹھیک ہے، سورج چھوٹا آسمان بڑا ٹھیک ہے، آسمان چھوٹا دوسرا بڑا ٹھیک ہے، دوسرا چھوٹا تیسرا بڑا ٹھیک ہے، لیکن زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا. مجھے اچھا گمان ہے کہ اللہ خوش بھی ہوتا ہوگا اور ہنستا بھی ہوگا. پاگلوں کو پتہ نہیں کہ میں ہوں کون اور ہوں کیا. آؤ بھائی میرے بندہ، لکھو، سب نے لکھا. سات سمندر سیاہی بن کے قلم کی خوراک بنتے رہے اور الفاظ کاغذ پہ زینت بن کے ابھرتے رہے اور نقش ہر آنے والا اعلیٰ سے اعلیٰ بن کے مزین ہو کے سنور کے آتا رہا. آخر نتیجہ کیا نکلا؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثلہ مددا. آخر نتیجہ یہ نکلا کہ میرے رب کا فرمان ہے، سات سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے. ذالکم اللہ ربکم الحق. یہ انبیاء کی محنت کا پہلا عمل ہے، یقین کی تبدیلی. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا ارارا. یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کی گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. وتوکل علی الحش الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش. کون ہے؟ الرحمن. فصل به خبيرا. بھائیو یہ باہر سے کچھ نہیں لینا، باہر سے کچھ نہیں. یہ عجب محنت ہے. دنیا کی ہر محنت کے لیے باہر سے لینا پڑتا ہے. یہ واحد محنت ہے، اندر ہی سب کچھ. دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، بچے بیڑے بچے جھیڑے بچے ونج مہانے ہو. اور میں نے اپنی زبان میں شعر سنا دیا، بہت کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن بات یہ کہ سارا معاملہ اندر سے ہے. اللہ کی قسم بہت سوکھا کام ہے. نہ ٹکا نہ روپیہ نہ پیسہ، نہ گاڑی نہ گھر نہ سواری، نہ گھوڑا نہ توڑا، سب اندر. فی انفسکم افلا تبصرون. اپنے اندر پر ساری محنت ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. سارا کام اندر سے ہے کہ اپنے اندر کو لا الہ الا اللہ سے بھر دو کہ اللہ کے سوا اور کوئی دل میں کسی کے لیے جگہ بچے نہیں. ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول دل میں آ کے سج جائیں، دل میں آ کے سج جائیں، باقی سب کو اوپر کر دو. اوپر رشتوں ناتوں کا تعلق میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی بے قرار ہو جاتے تھے حسن حسین کے لیے. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ لگا ہوا ہے، ایک صحابی دوڑتے ہوئے، یا رسول اللہ حسن حسین گم ہو گئے. آپ کا رنگ اڑ گیا اور ایک دم اٹھے، سب سے کہا بھاگو دوڑو تلاش کرو میرے بچوں کو. وہ خود بھی دوڑ لگا دی. اور چلتے صحابہ پھیل گئے مدینے کے چاروں طرف. جدھر آپ جا رہے تھے ادھر سے ہی ملنا تھا. آگے حرہ کے پہاڑوں میں پہنچے تو دونوں بھائی ایسے ایک دوسرے سے لپٹ کے بیٹھے تھے. اوپر ایک اژدہا سایہ کر کے کھڑا ہوا تھا. ہائے ہائے. آپ نے ان کو اٹھایا، گلے لگایا، پیار کیا اور لے کر گھر آئے. لیکن دل کے باہر اندر اللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے پیار کرتے، گفتگو کرتے، باتیں کرتے، ہنستے مسکراتے. اللہ اکبر اذان کی آواز آتی، یوں لگتا جیسے ہمیں جانتے ہیں، ہمیں پہچانتے ہیں. جو ہی اللہ اکبر کا نغمہ گونجا تو ہی آپ کا ہر انداز اسلوب بدل گیا. اب اللہ کی طرف رفضاً الی اللہ من غیر ذات الا التقى عمل المعاد. تو رشتے ناتوں کی محبت دین ہے. میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ قدم ہے اللہ کے راستے کا. اور سے سننا، سب سے اعلیٰ قدم ہے اللہ کا، اور اللہ کے راستے کے بعد سب سے اعلیٰ قدم رشتے داروں سے ملاقات والا قدم ہے، جو آپ ملتے ہی نہیں ہو. رشتوں کو پالنا میرے نبی نے ہمیں کر کے سکھایا. سارے عالم کا درد سینے میں رکھا اور رشتوں کو کافر رشتہ داروں سے نبھا کے دکھایا. ہم سگے بھائیوں سے توڑ کے بیٹھے ہوئے تبلیغ کر رہے ہیں.
یہ کون سی تبلیغ ہو رہی ہے؟ سگے بھائی سے مقدمہ چل رہا ہے، سال بھی لگا ہوا ہے، یہ کون سی تبلیغ ہو رہی؟ میرے نبی نے کافر رشتہ داروں کو گلے لگا کے دکھا، حسن سلوک کی انتہا کر دی۔ جنگ خندق میں اتنی تکلیف آئی کہ ساغت الابصار ہو گیا۔ اس کے بعد مکے میں قحط پڑا تو آپ نے 300 دینار 4-5 لاکھ روپیہ آپ نے ابو سفیان کو بھیجا جو جنگ خندق کا سردار تھا کافروں کا، اس کو بھیجا 300 دینار کے مکے میں قحط آ گئے، میری طرف سے سب کو کھانا کھلاؤ۔ تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ ہائے محمد تیرے قربان جاؤں، ہم تیرے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلاتا پھر رہا۔ دل اللہ کی طرف پھر جائے، مل اسلام ان تسلم قلبک للہ، دل اللہ کو دے دو، اللہ اس کے رسول کے سوا اس میں اور کچھ باقی نہ بچے۔ یہ دھڑکے تو اللہ کے لیے، تڑپے تو اللہ کے، آنکھ کا آنسو ٹپکے تو اللہ کے لیے، سسکیاں بھرے تو اللہ کے لیے، آہیں بھرے تو اللہ کے لیے، روئے دھوئے تو اللہ کے لیے۔ جب یہ اللہ کا ہوگا اللہ اس کا ہوگا، اور اس کے کام تو یوں چٹکیوں میں اللہ تعالیٰ کرتا چلا جائے گا۔ اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا ناک رگڑتی اس کے قدموں میں آ کے گرے گی۔ اللہ کو، اللہ کے تذکرے زندہ کرنا اور پھر سجدوں میں گر کر اس سے مانگنا، دونوں کام ساتھ ساتھ ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا۔ عالم میں پھرنا، گشتیں کرنا، دعوت دینا، علم کے حلقے لگانا، ذکر کے حلقے لگانا، پھر تنہائی میں کیا کرنا؟ اب تنہائی، میرا رب داعی کی تنہائی بتا رہا ہے کہ تیری خلوت کیسی ہو، سورۃ مدثر میں بتا رہا ہے تیری جلوت کیسی ہو، تیری محفل کیسی ہو، اور مزمل میں بتا رہا ہے تیری خلوت کیسی ہو۔ المزمل المدثر، قربان جاؤ قرآن بھی عجب ہے۔ المزمل اس چادر میں لپٹے ہوئے اٹھو، المدثر چادر میں لپٹے ہوئے اٹھو، لیکن فرق ہے، المزمل جو رات کو سو رہا ہو اس کو مزمل کہتے ہیں، جو دن میں چادر لے کے سو رہا ہو اسے مدثر کہتے ہیں۔ تو اللہ رات کی محنت سمجھا رہا ہے، قم اللیل، آؤ باتیں کریں، رات تیری میرے لیے ہے، آؤ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ میرے محبوب سارے غموں سے ہٹ کر آپ نے میرے ساتھ بات کرنی ہے، کسی کا غم لے کر نہیں آنا۔ یا فرغت کا کیا مطلب؟ کسی تفسیر نے سے مجھے یہ نہیں ملا، ابن القیم کی اللہ قبر ٹھنڈی کرے، اس نے اس نقطے کو کھولا کہ اللہ کے نبی کی مشغولی کیا تھی جو اللہ کہہ رہا ہے جب آپ فارغ ہو، بھائی دکاندار دکان کے خیال آ رہے ہیں، زمیندار زراعت کے خیال آ رہے ہیں، بچے آگے پوتے پڑ پوترے ان کے خیال آ رہے ہیں، کاروبار ان کے خیال آ رہے ہیں، لین دین ان کے خیال آ رہے ہیں، میرے نبی کو اللہ کے سوا کوئی تھا ہی نہیں، تو فرغت کا کیا مطلب؟ جب آپ فارغ ہو تو میرے سامنے کھڑے ہوں۔ تو ابن القیم نے اس کو حل کیا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ، ایک مشغولی میرے نبی کی تھی، ایک چیز نے میرے نبی کو مشغول کیا ہوا تھا، وہ انسانیت کا غم، ہدایت کا غم اور ان کے کفر میں جانے کا درد۔ کان ابن عباس کان یحرص ان یؤمن به جميع الناس، اب میرے نبی ہر وقت اس درد میں رہتے تھے کہ اللہ کرے ساری دنیا ایمان لے آئے، ساری دنیا ایمان لے آئے۔ تو میرا اللہ اپنے حبیب سے بڑا پیار کرتا، حد کر دی پیار کی، حد کر دی۔ بھائیو اللہ کے نبی کا پیار بھی سیکھو۔ ہم تبلیغ والے لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں بولتے۔ 45 سال تو مجھے بھی ہو گئے، محمد رسول اللہ کے طریقوں میں کامیابی قریب آپ ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ ارے بولو گے تو عشق آئے گا، پڑھو گے سنو گے تو محبت جوش مارے گی۔ اس کے اندر محبت ہے نہیں، اس کو کہہ رہا داڑھی رکھو، ارے یہ کہنا ہی نادانی ہے داڑھی رکھو، اس کے اندر شمع ہی نہیں جلی ہوئی، اندھیرا چھایا ہوا ہے، کیا دکھانا چاہتے ہو؟
پہلے عشق نبی کی شمع تو فروزہ ہونے دو، پھر سارا کچھ خود ہی کرے گا۔ جب تبلیغ والے بھی ٹوکتے داڑھی رکھو داڑھی رکھو، ارے بھائی اللہ کے واسطے بس کرو، یہ کسی مسلمان کی توہین ہے۔ ہاں اسے پیار، اس کے اندر نبی کی محبت جگاؤ، پھر وہ خود ہی کرتا پھرے، خود ہی ڈھونڈتا پھرے گا اپنے نبی کے طریقے، خود ہی پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے گا۔ ایک حدیث، من ستر مسلما سترہ اللہ، جس نے کسی مسلمان پہ پردہ ڈالا اللہ اس پہ پردہ ڈالے گا۔ ٹھیک، حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ حدیث اپنے نبی سے نہیں سنی، لیکن حدیث موجود ہے اور صحابہ بیان کر رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ حدیث کس نے سنی تھی؟ جو عقبہ بن عامر نے سنی تھی جوہنی، وہ کہاں ہیں؟ وہ مصر کے گورنر ہیں۔ اچھا، تو ابو ایوب انصاری یا جابر بن عبداللہ دونوں کی روایت، اونٹنی خریدی اور 1 مہینہ مسلسل چلتے 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 مصر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی، عقبہ بن عامر نے اوپر سے کھڑکی کھولی، دیکھا تو ابو ایوب، اوپر آؤ گے؟ کہ نہیں اوپر نہیں آؤں گا، مجھے بتاؤ تم نے یہ حدیث سنی ہے اپنے نبی کے ہونٹوں سے؟ کہاں، کب سناؤ؟ سناؤ کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ستر مسلما سترہ اللہ۔ ہم تو کتنے آسانی سے تعلیم کا حلقہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، کتنی حدیثیں ایک دن میں سن لیتے ہیں، 2 مہینے میں ایک حدیث، مہینہ جانا مہینہ آنا۔ کہا بس اللہ خوش رکھے میں جا رہا ہوں، ارے آؤ کو کھانا، ارے بس 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 میرا کھانا بھی ہو گیا، میرا پینا بھی ہو گیا، انہی قدموں پہ واپس سے، اور 1 مہینہ پھر واپس گئے ایک حدیث کے لیے، ایک حدیث کے لیے۔ جب اندر میں شمع فروزہ ہو گئی تو خود نبی کے طریقے ڈھونڈتے پھر، خود ہی بھاگتے پھر۔ اللہ کے نبی کے تذکرے زندہ کرنا ہمارے ایمان، ہمارے کلمے کا دوسرا حصہ ہے، پھر جا کے محبت جوت جگاتی ہے۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے آ رہے، سانس چڑھا ہوا، اللہ کے نبی وضو فرما رہا ہے، ما خطبک، ارے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ایک خیال نے مجھے مار کے رکھ دیا۔ کیا؟ کہا میں سوچ رہا تھا کہ آج آپ کا شوق ہوتا ہے تو ہم آ کے آپ کا دیدار کرتے ہیں، لیکن جب آپ جنت میں جائیں گے آپ تو بہت اوپر ہوں گے، ہم بہت نیچے ہوں گے، تو جنت آپ کے بغیر اچھی کیسے لگی؟ تو آپ نے کہا المرء مع من احب، جس سے پیار کرو گے جنت میں اسی کے ساتھ ہو۔ انس فرماتے ہیں اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں وہ خوشی ہوئی، کائنات کے خزانے پانے پر وہ خوشی نہ ہوتی جو اس پر ہمیں خوشی ہوئی کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ جنگ احد میں ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد شہید، بھائی شہید، 2 بیٹے شہید، اور اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر اڑ گئی، وہ ننگے سر دوڑ پڑی، ننگے پاؤں، ما بال رسول اللہ، ما بال رسول اللہ۔ آگے سے لوگ آ رہے تھے تو انہوں نے کہا ہندہ تیرے خامد عمر بن جمود شہید ہو گئے۔ کہا او ٹھیک ہو گیا، شہید ہو گیا، یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ کسی کو پتا تھا کسی کو نہیں پتا تھا، چونکہ افراتفری تھی۔ اور پھر آگے دوڑی، کہا میرے نبی کا کیا حال ہے؟ ایک اور گروہ آ رہا تھا، کہا ہندہ تیرے دونوں بیٹے شہید ہو گئے۔ کہا وہ شہید ہو گئے، انا للہ، یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ کہا پتہ نہیں۔ پھر آگے دوڑی، ایک اور گروہ آ رہا تھا، ان سے پوچھا میرے نبی کا کیا حال ہے؟ کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ جس عورت کا بھائی خامن 2 بیٹے شہید ہو جائیں اس کے پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ لیکن ان کو ایک تو میرے نبی کیا، میرے نبی۔ کب ایک نے کہا ٹھیک ہے آ رہے ہیں، کہ نہیں، جب تک آنکھوں سے نہ دیکھوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ پھر آگے دوڑ لگو، آگے دیکھا تو اللہ کے نبی زخمی حالت میں تھے، صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، آپ کو دیکھ کر آپ کے سامنے بیٹھ گئی اور آپ کا کرتا یوں نیچے سے پکڑ کر کہا کل مصیبت بعدک چکل، آپ ہیں تو بس ساری مصیبتیں ختم، کچھ نہیں چاہیے، آپ کا چہرہ دیکھ لیا سب کچھ مل گیا۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، عشق، پیار، محبت۔ تو اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے جب آپ نماز میں آئے نا
تو پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے امت کا غم بھی چھوڑ دینا ہے. نماز ایسی چیز ہے کہ اس میں تبلیغ کا فکر بھی چھوڑو، امت کا فکر بھی چھوڑو، جماعت نکالنے کا فکر بھی چھوڑو، گھر کے تو چھوڑو ہی چھوڑو، باقی دین کی شکلوں کو بھی چھوڑ کر صرف تو اور تیرا اللہ ہو جائے. جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. مومن خان مومن کا یہ شعر ہے. مرزا غالب جیسا عظیم شاعر اس نے کہا تھا، مومن یہ ایک شعر مجھے دے دے اور میرا سارا دیوان اپنے نام کر. تو اللہ نے ہمیں یقین کی دولت اندر اور نماز کی دولت باہر، وہ بھی اندر کی چیز ہے. جسم کو ہی تو کھڑا کرنا ہے، کوئی پیسے تو نہیں چاہیے نماز کے لیے. ایک لوٹا پانی، اچھا پانی بھی کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، مٹی چاہو تو تیمم کرو تو اللہ اکبر شروع ہو جاؤ رب نال گلاں. نماز کی دولت ملی اور کیسا کرم کیا گیا. پہلی امتوں کو 2 نمازیں، 2 فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت، اور اس میں تلاوت کوئی نہیں. بنو اسرائیل کی یا باقی انبیاء کی نماز میں تلاوت نہیں، چونکہ کوئی امت اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھی، لہذا ان کی نماز صرف تسبیح ہے. اور اس میں رکوع نہیں تھا. حضرت مریم کو جو کہا ورکعی مع الراکعین سے مراد نماز والا رکوع نہیں ہے، اس سے مراد جھکنا ہے کہ جو اور بندے اللہ کے سامنے جھک رہے، مریم تو بھی جھک جا. اس امت کو رکوع ملا، کسی امت کو رکوع نہیں ملا. اس امت کو نماز میں قیام، پہاڑوں کی نماز، رکوع 4 ٹانگوں پہ چلنے والوں کی نماز، سجدہ زمین پہ رینگنے والوں کی نماز، قیام درختوں کی نماز، درخت کھڑے ہوئے ہیں، رکوع 4 پاؤں پہ چلنے والوں کی نماز، سجدہ زمین پہ رینگنے والوں کی نماز، التحیات پہاڑوں کی نماز، قیام سجدہ رکوع اوپر نیچے آنا جانا یہ پرندوں کی نماز، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے. کل کائنات کی نماز کو اللہ نے جوڑ کر ہمیں عطا فرما کر تحفہ دیا. اور 5 نمازیں، ان کی 2 نمازیں، اس میں کوئی باجماعت نماز نہیں تھی، باجماعت نماز نہیں تھی، اپنے اپنے عبادت خانوں میں تھی. ہمیں نماز کا خوبصورت عمل اور باجماعت کی خوبصورت شکل، عمل بھی خوبصورت، شکل بھی خوبصورت. ایک امام کے پیچھے قرآن سنو، نہیں سمجھ میں آ رہا، پڑھنے والا اچھا ہو تو بغیر سمجھے بھی دل ہلتا رہتا اور آنسو گرتے رہتے اور دل پگھلتا رہتا ہے. اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت دی. یاد کرو، بوڑھا بھی، جوان بھی، عرب بھی، عجم بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی. ابھی ہماری کالونی میں ایک خاتون 6 بچوں کی ماں نے 17 سال لگا کے قرآن یاد کر لیا. سبحان اللہ. اور میرا ایک شاگرد میرے مدرسہ میں 29 دن میں قرآن یاد کیا. میرے اپنے مدرسے میں صبح قرآن یاد کرتا تھا 1 پارہ اور شام کو تراویح میں سناتا تھا. چھٹیاں ہو گئیں، وہ اس کو وہیں رکھا گیا تھا مدرسے میں حاضری کے لیے. کچھ حاضری رہے تو کوئی حافظ کا انتظام نہیں تھا، سلیمان نام تھا اس لڑکے کا. اور صبح 1 پارہ یاد کرتا، شام کو تراویح میں سنا دیتا تھا. اللہ نے قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اب اس میں تلاوت ہو رہی، کبھی جنت آ رہی، کبھی جہنم آ رہی، کبھی توحید آ رہی، کبھی آخرت آ رہی، کبھی پچھلی قوموں کے پورا قرآن ایک باغ ہے، ایک گلشن گلستان ہے. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے، بیوی شوق میں انتظار میں اندر آئے. عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ لوں، 2 نفل پڑھ لوں، کہاں پڑھ لوں. اب وہ انتظار میں ہمارے جیسے دونوں ٹھک اٹھک ٹھک اٹھک ٹھک اٹھک اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام ورحمۃ اللہ. پٹھان نماز چھوڑتا بھی نہیں اور نماز کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑتا، نہ نماز چھوڑتا ہے نہ نماز کے پلے کو چھوڑتا ہے. پنجابی تو پڑھتا ہی نہیں نا. انہوں نے جو نیت باندھی تو چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل. فجر کی اذان ہو گئی اور ان کی نماز چل رہی تھی. اذان پر انہوں نے 2 رکعت پوری کی تو ان کی بیگم نے کہا ابو ریحانہ تعبت و اتعبت، خود بھی تھکے مجھے بھی تھکایا، ہمارا نام ان کا نصیب، کیا میرا اللہ نے کوئی حق نہیں بنایا تھا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم میں بھول گیا.
ارے کیا کہہ رہے ہو؟ کدھر بھول گئے؟ کوئی میں غائب ہو گئی؟ تیرے برابر تو بیٹھ. ادھر روز چلے میں فون کرتے ہیں, روزانہ فون کھڑکتے ہیں, کیا کر رہی ہو, کدھر جا رہی ہو. اور وہ ایک کمرے میں تنہائی میں کہ میں بھول گیا. کہ کیسے بھولے, یہی تو بتا دو. کہ جب میں نے نماز شروع کی تو بس میرے سامنے جنت ایسے آئی کہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, یہ پڑھ رہے ہوں گے. ذواتا افنان فیہما عینان تجریان فیہما من کل فاکہۃ زوجان فیہن قاصرات الطرف لم متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان. پھر ایک اور جنت اس سے نیچے ہے, یہ جنت الفردوس ہے. یہ جنت الفردوس, ایک جنت اس سے, باقی جنتیں نیچے ہیں. اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. باقی جنت کو کن فکان, کن فیکون, لیکن جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج, اور آج سے اس دن تک جس دن کھولے گا, اللہ روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا. 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے. اور سارے جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا 8ویں دن. جمعے کا انتظار ہوگا سب کو, جمعہ آئے گا اللہ کو دیدار کریں گے, جمعہ آئے گا اللہ کا دیدار کریں گے. جنت الفردوس والے, جنت الفردوس والے اللہ کا دیدار کریں گے صبح بھی شام, صبح بھی شام. اور سنو, میرے نبی نے کہا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. سبحان اللہ. واہ 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 ابو بکر واہ, کیا مانے ہیرا چنا. ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ. سارے جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہو رہا ہے اور ابو بکر کے لیے خصوصی دیدار ہو رہا ہے, خصوصی دیدار ہو رہا ہے. اور جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے. سب سے اعلیٰ نعمت اللہ کا دیدار ہے. یہاں سجدوں سے اپنی پیشانی کو خوبصورت بناؤ, یہاں سجدوں سے اپنی رات کو نورانی بناؤ, اپنے دن کو مزین کرو. نماز داعی کا زیور ہے, داعی کا ہتھیار ہے, مومن کا ہتھیار ہے. جنت کی چابی ہے, اللہ کے خزانوں کی چابی ہے, اللہ کی بخشش کا سبب ہے. جہنم کے لیے تالا ہے, جہنم کی آگ کے لیے تالا ہے. نماز ایسی خوبصورت ہو کہ دیکھنے والے کو بھی مزہ آئے, کیا اچھی نماز پڑھ رہا, کیا اچھی نماز پڑھ رہا. میرے اللہ نے مومن کو, داعی کو ایمان دعوت, میرے نبی کی محنت میں دوسرا جو سب سے ممتاز عمل ہے وہ نماز ہے. کتنے لوگ کہہ گئے ہائے جنت میں نماز نہیں ہوئی تو مزہ کیسے آئے. معاذ عدویہ, ان کے خاندان صلۃ بن اشم, تابعین میں بڑے سرخیر, اللہ کے راستے میں ہوتے تھے, دن میں تلوار اٹھاتے تھے اور رات کو لشکر سے باہر جنگل کی طرف جا کے نفل پڑھتے تھے اور اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے. ان کی تلاوت سن کر جنگل کے جانور باہر نکل آتے تھے. جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو شیر ان کے پاؤں کے تلوے چومتے تھے. ان کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ شیر پیچھے آ کر یوں زبان سے ان کے پاؤں چومتا تھا. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی, کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی ایسی نماز تھی کہ تلاوت سن کر شیر بھی آ کے موم ہو کر پیچھے بیٹھے, بوسے لے رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, اس امت نے کیا نماز پڑھ کے دکھائی. میرے رب کی قسم دھرتی میں کسی نے ایسی نماز نہ پڑھی ہوگی جیسی اس امت نے نماز پڑھ کے دکھائی. 2 بیٹوں سمیت, وقت آ گیا, مار کا جب گرم ہو گیا, بیٹوں سے کہنے لگے, 2 بیٹے تھے, دیکھو اگر میں پہلے شہید ہوا نا تو تمہیں میری مرنے کا اتنا افسوس نہیں ہوگا. تم پہلے شہید ہوئے تو میں باپ ہوں, مجھے تمہارے مرنے کا بڑا دکھ ہوگا, لہٰذا یہ اجر مجھے لینے دو, پہلے تم جاؤ پھر میں آتا ہوں. پہلے دونوں بیٹوں کو بھیجا, دونوں شہید ہو گئے, پھر خود گئے, شہید ہو گئے.
ادھر دمشق میں خبر پہنچ گئی، ساری عورتیں آئیں تعزیت کے لیے، معاذ عدویہ۔ وہ فرمانے لگی میری بہنوں اگر تعزیت افسوس کرنے آئی ہو تو واپس چلی جاؤ، اگر مبارک دینے آئی ہو تو بسم اللہ آؤ ضرور، آج تو میرے لیے مبارک دن ہے کہ میرا خامن، میرے بیٹے میرے رب کی راہ میں قبول ہو گئے۔ 30 برس اس کے بعد زندہ رہی، 30 برس، شادی نہیں کی، جوانی میں بے بہو، شادی نہیں کی۔ 30 برس کیا کرتی تھیں؟ رات آتی تو فرماتی معاذہ آج آخری رات ہے، کل کہیں ویکھی ہونے جو کرنا ہی کر لے۔ مصلے پہ کھڑی ہو جاتی، مصلے پر ہی سو جاتی، بستر پہ نہیں سوئیں 30 سال، ساری رات مصلے پر نیند آئی وہیں گر کے سو گئی، اور جب صبح صادق ہونے لگتی تو فرماتی معاذہ آج اخیر دن ہے، اگلا دن تو کوئی نہیں ویکھنا، کچھ کر لے، تو روزہ رکھ لیتی رات کو اللہ کے سامنے، اور دن میں روزہ، رات کو نفل۔ 30 پر جب مرض الموت نے پکڑا تو 30 سال کے بعد بستر پر لیٹی بیماری میں، اور جب موت نے دستک دی تو رونے لگی، تو عورتیں بیٹھی تھیں محلے کی، پھر ہنسنے لگی، تو خواتین نے کہا یہ رونا کیسا، یہ ہنسنا کیسا؟ تو ارشاد فرمایا کہ روئی تو اس بات پر ہوں کہ آج کے بعد نماز نصیب نہیں ہوگی، آج کے بعد روزہ نصیب نہیں ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، آج نماز روزے کا آخری دن ہے۔ کہنے کہ اچھا تو ہنسی کیوں؟ کہ وہ میرے خامن صلہ بن اشیم کھڑے ہوئے صحن میں، کہہ رہے معاذ میں لینے آ چکا ہوں، اور یہ کہہ کر جان نکل گئی۔ جنت میں بھی تمنا ہوگی اہل جنت کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ عمرے کی، نہ تلاوت کی، ایک تمنا کریں گے جب اللہ سامنے آئے گا دیدار کرائے گا تو کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کو ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں جیسے دنیا میں بن دیکھے کرتے تھے، آج دیکھ کے کرنا چاہتے ہیں۔ از لذت دیدارش خسرو چتوان گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں میرے رب بن دیکھے لوگ تیرے عشق میں سولیوں پہ چڑھ، آروں سے چر گئے، پتھروں میں دب گئے، لوہے کی کنگیوں سے ادھیڑ دیے گئے، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، نیزوں میں پرو دیے گئے، تیر جگر سے پار کر دیے گئے، آگ میں راکھ بنا دیے گئے، تو تیرے عشق نے انہیں نچا کے رکھ دیا، تھیا تھیا کر دیا تیرے عشق نے انہیں۔ لہٰذا اللہ یہ تو بن دیکھے حال تھا، جب تجھے دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہائے ہائے، جب دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہیں گے اللہ ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کہیں گے بس ختم، قد وضعت عنکم معونۃ السجود، سجدے ختم، اب تم میزبان اور میں مہمان، دنیا میں تم غلام میں آقا، آج تم مہمان میں میزبان، اور مہمان سے کام لینا مہمان سے کام لینا میزبان کی شان کے خلاف ہے۔ جاؤ کوئی نماز نہیں، کھاؤ پیو موج کرو مزے کرو۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی محنت، نماز ایک بنیاد ہے، نماز کی خوبصورتی ہے اچھے اخلاق کے ساتھ، ایمان کی خوبصورتی ہے اچھے اخلاق کے ساتھ، نماز کی پوری زندگی کی شکل قائم ہوتی ہے علم کے علماء کی مجالس کے ساتھ، علماء کی صحبت کے ساتھ، اہل علم کی صحبت کے ساتھ۔ تو ہم تو صرف فضائل کے حلقے قائم کرتے ہیں، ہم تو باقی علم کے حلقے قائم نہیں کرتے، لہٰذا ہر دعوت دینے والا اپنے علاقے کے علماء سے جڑا ہوا ہو اور ان سے پوچھ کے زندگی کی راہوں کو طے کرنے والا ہو۔ ایک ایک حدیث کے لیے لوگ ہزاروں کلومیٹر چھوڑ، ایک اور واقعہ یاد، ایک محدث آمش ایک تاجر دمشق میں آیا ہوا سامان بیچنے، وہ ان کے برابر نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا سلام پھیرا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم وانا اشہد بہذہ الشہادہ واستودع اللہ ہذہ الشہادہ۔ یہ سارا پڑھا، وہ تاجر کہنے لگا حضور یہ آپ نے جو پڑھا ہے اس کی یہ حدیث میں آتا ہے؟ فرمایا ہاں حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے اس کو بتائے، میں بتا رہا ہوں، جو اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کی امانت میرے پاس رکھ دو، میں قیامت کے دن اس کی امانت اس کو لوٹا دوں۔ وہ کہنے لگا تو آپ مجھے وہ اس کی سند بتا دیں گے؟ سند حدیث معلوم ہو چکی ہے، ہمارے کتابیں بھری پڑی ہیں حدیثوں سے،
کسی سند کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں. حضرت مجھے اس کی سند بتا دیں گے؟ کہاں بتاتا ہوں. 1 سال روزہ رکھو پھر بتاؤں گا. سند حدیث معلوم ہو چکی. سند کہ کس سے سنا؟ انہوں نے کس صحابی سے سنا؟ انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا. اپنا سارا مال تجارت بیچا اور جو لیا جو اس سے کہ بیچنے کے بعد جو خود حاصل کیا وہ لے کر اپنے گاؤں کے لوگوں کے حوالے کیا کہ میرے گھر پہنچا دینا. دمشق میں رہ کر 1 سال روزے رکھ کر کہا جی اب تو سند سنا دیں. سبحان اللہ. ہاں. مصر کے محدث خالد بن ولید کی مشہور حدیث ہے، پہلے میں بہت بیان کیا کرتا تھا. تو ان کے پاس جو لینے آتا امام مستغفری گئے ان سے وہ حدیث لینے کا. بیٹا میں حدیث تو دیتا ہوں لیکن 1 سال روزے رکھنے پڑیں گے پھر دیتا ہوں. تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا اچھا حضرت جی پھر میری سحری افطاری کا انتظام کرو، میں روزے رکھتا ہوں آپ کے پاس رہ کر. 1 سال روزے رکھے پھر 1 حدیث حاصل کی. ایک ہم 1 سال میں ہزاروں حدیثیں پڑھ لیتے ہیں دورہ میں. بخاری ہضم، مسلم ہضم کوئی بھی نہیں ہوتی. علم کی طلب یہ داعی کی شان ہے. علم کے پیچھے بھاگنا یہ دعوت کو مزین کرنے والی چیز ہے، روشنی دینے والی چیز ہے. اور اس ساری دعوت کا جو حسن ہے، اندر کا حسن اخلاص ہے اور باہر کا حسن اچھے اخلاق ہیں. اس ساری محنت کے پیچھے کیا ہو؟ لیتک تحلو والایام مریضۃ ولیتک ترضی والانام غضاب. یا رب تو خوش ہو جائے ساری دنیا ناراض ہو جائے مجھے پرواہ نہیں. یا اللہ تو میٹھا ہو ساری دنیا کڑوی ہو مجھے پرواہ نہیں. ولیت الذی بینی و بینک عامر و بینی و بین العالمین خراب. یا اللہ تیرا میرا تعلق قائم رہے ساری دنیا مجھے دھتکار دے مجھے پرواہ نہیں. ولیت شرابی من ودادک صافیہ وشربی من ماء المعین السراب. یا اللہ تیری محبت کا جام میٹھا رہے ساری دنیا کے چشمے کڑوے ہو جائیں مجھے پرواہ نہیں، پر تیرا جام محبت مجھے میٹھا ملتا رہے. ساری محنت اندر کا حسن. یا اللہ تو راضی ہو جائے، مجھے ممبر مل جائے، مجھے شورا مل جائے، مجھے بیان مل جائے، میں سامنے نمایاں ہو جاؤں. یہ سارے محنت کو مٹی کر دینے والی چیز. میں قربان جاؤں صحابہ پر جن کے اخلاص کی گواہی اللہ دے رہا ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صرف اللہ کو چاہتے ہیں. ہم کبھی اخلاص کا دعویٰ نہ کریں، کبھی اخلاص کا دعویٰ نہ کریں. بہت باریک چیز ہے، موت پہ پتہ چلے گا. یوسف بن حسین بہت بڑے آدمی گزرے، محدث بھی تھے، بڑے خطیب بھی تھے. لاکھوں لوگوں نے توبہ کی، ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا. جب ان کے انتقال کا وقت آئے تو رو دیے، زر و خطا. کہنے لگے یا اللہ ایک میرے پاس امانت ہے اور ایک میرے پاس خیانت. تیرے اور میرے درمیان کا جو تعلق ہے اس میں ساری زندگی خیانت کرتا رہا، بددیانتی کرتا رہا. لیکن میرے اور تیرے بندوں کے درمیان جو تعلق ہے میں نے اس میں کبھی خیانت نہیں کی. میں نے تیرے پیغام کو سنایا، میں نے تیری صدا لگائی، میں نے تیرے بندوں کو دھوکہ نہیں دیا. میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دے. جب ان کا انتقال ہوا تو اپنے ایک ساتھی کو خواب میں ملے، پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف تیری ساری زندگی ایک طرف، تیرے اس بول نے مجھے اتنا خوش کیا ہے کہ اسی پہ تجھے معاف کیا جا. سبحان اللہ. مجھے یہ رونا آتا ہے کہ ان کے پاس تو ایک دیانت تھی، ایک ہمارے پاس تو دونوں ہی خیانت ہیں. ہم کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس دونوں ہی خیانت ہیں. نہ اللہ کے بندوں سے صاف ہو کے چلے، نہ اللہ سے معاملہ صحیح رکھا. بس اللہ اپنی فضل سے کر دے تو کر دے. اور دعوت کی محنت کا لباس دیکھو، لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے. قیمتی نہ پہنو، اچھا لباس پہنو، صاف ستھرا پہنو. میلا کچیلا رہنا کوئی دین نہیں، کوئی زہد نہیں، کوئی بزرگی نہیں. میرے نبی کا لباس ظاہر الوضاء. واہ، میں نے ایک شخص دیکھا جس کا صاف ستھرا وجود، لیکن ترجمہ یوں کرتا ہوں، میں نے ایک شخص دیکھا مجھے یوں لگا 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. میرے نبی نے کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے،
کبھی بے ڈھنگے کپڑے نہیں پہنے، ٹوپی میلی کالی ہو چکی ہے، یہ بھی بزرگی کا نشان بن گیا۔ لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے، مہنگا نہ پہنو، صاف ستھرا پہنو، گہرے گہرے رنگ نہ پہنو کہ میل خور ہوتا ہے، ہلکے رنگ پہنو، شخصیت نمایاں ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ایسا مت بنائیں کہ کسی محفل میں جا کر لوگ ہمیں دیکھ کے پریشان ہو جائیں۔ اپنے دین کو عزت دو اپنے ذریعے سے، کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ دین ہے، یہ ہمارے دعوت کا حصہ ہے۔ کل یہ تو میں نے اضافی بات کی، لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ بھائیو، سارے میری نبی کی محنت کو خوبصورت بنانے والا عمل اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق۔ میرے نبی سے ایک بدو نے پوچھا، یا رسول اللہ مت دین، سامنے بیٹھا تھا، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اخلاق، اچھے اخلاق۔ وہاں سے اٹھ کر دائیں طرف ہے، یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ ادھر سے اٹھ کر ادھر آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ ادھر سے اٹھ کر پیچھے جا کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ارے بھائی تو کب سمجھے گا، دین یہ ہے کہ غصے نہ ہوا کر۔ بات ہوئی تھی، لفظ بدل دیے اس کی تسلی کے لیے، دین یہ ہے کہ غصے نہ ہوا کر۔ اخلاقی ہے، غصے پہ قابو پانا اخلاق ہیں۔ بھائیو، طنز سے بچو، تانا سے بچو، ڈانٹ ڈپٹ سے بچو، شدت اور سختی سے بچو۔ پورا دین نرمی کی دعوت ہے، صرف تبلیغ کی بات نہیں، سارا دین نرمی کی دعوت دیتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے بدترین بدصورت شکل ہوتی۔ اور میرے نبی نے فرمایا، جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ ہرگز نہیں دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں وی آئی پی بنو، وی آئی پی تو آج کی زبان میں اللہ کی بارگاہ میں وی آئی پی بنو، اللہ کی بارگاہ میں بڑا درجہ حاصل کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیسے حاصل کریں؟ آپ نے کہا توڑنے والے سے جوڑو، محروم کرنے والے کو عطا کرو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، اس کی بارگاہ میں وی آئی بن جاؤ۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ علیک بحسن الاخلاق، ابو ہریرہ اخلاق اچھے کر لے۔ یا رسول اللہ اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ دے اس کو دو، جو زیادتی کرے معاف کرو، یہ ہیں اعلیٰ اخلاق۔ اور فرمایا پھر میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، دین کی خوبصورتی، ایمان کی خوبصورتی، مومن کی خوبصورتی، اسلام کی خوبصورتی، مسلم کی خوبصورتی، دعوت کی خوبصورتی، داعی کی خوبصورتی، علم کا حسن، عالم کا حسن، میرے رب کی قسم صرف عالی اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق آپ کا ہر عیب چھپا دے گا، اور آپ کی شدت اور سختی آپ کی ہر خوبی کو چھپا دے گی۔ برے اخلاق چھپتے نہیں، اچھے اخلاق چھپتے نہیں۔ غلط یقین چھپ جاتا ہے، غلط اخلاق نہیں چھپتے۔ غلط ذوف یقین چھپ جاتا ہے، اخلاق کی پستی نہیں چھپتی۔ یقین کی بلندی چھپ جاتی ہے، اخلاق کی بلندی نہیں چھپتی۔ میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا نہیں چاہیے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ میرے نبی نے سارا مال خرچ کر لیا، اللہ نے فرمایا نہیں چاہیے، لا تبسطها کل البسط، تھوڑا بچا کے بھی رکھا کر۔ میرے نبی نے تبلیغ میں اپنے آپ کو زیادہ کھپایا تو اللہ نے فرمایا نہیں چاہیے، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات۔ میرے حبیب تبلیغ کر اعتدال سے، نماز پڑھ اعتدال سے، خرچ کر اعتدال سے۔ لیکن جب میرے نبی نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں چاہیے، اللہ نے کہا شاباش انک علی خلق عظیم۔ میرے محبوب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے، آپ کے اخلاق بہت عالی ہیں۔ بھائیو، یہ میرے نبی کی محنت کا ایک مختصر سا اجمالی نقشہ ہے، جو جتنا رنگ بھرے گا اتنا اللہ سے پا لے گا۔ اس کی نیت کرو، ارادے کرو۔ ہم جوڑ میں آئے ہیں تو سیکھنے کی نیت لے کر آئیں، ناصح بن کے نہ آئیں، تنقید والے بن کے نہ آئیں، طنز والے بن کے نہ آئیں، بلکہ سیکھنے والے بن کے آئیں، تاکہ اللہ ہمارے لیے راستہ کھولتا رہے۔ اب میں نکلنے لگا ہوں تو مجھے ایک تو برائے مہربانی مصافحہ نہیں کرنا، ایک میرے پیچھے نہیں بھاگنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔